السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم لوگ سورہ بقرہ کے 20 رکوع جو ہیں وہ مکمل کر چکے ہیں، آیت نمبر 167 تک۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 168 اور سورہ بقرہ کا 21واں رکوع۔ آیت نمبر 168، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے اسے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس میں کھانے پینے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے۔ اس رکوع میں عرب کی جو جہالت تھی، جو جاہلیت تھی، اس کے ایک اہم مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے۔ انہوں نے وہاں پر ایک شریعت گھڑی ہوئی تھی کہ بتوں کے نام پر کوئی بھی جانور چھوڑ دیتے تھے جس کو ذبح کرنا وہ حرام سمجھتے تھے، یعنی بالکل جو شرک والی حرکتیں تھیں، جو شرکانہ معاشرے میں ہوتی تھیں، وہ حرکتیں ہوتی تھیں۔ قرآن مجید نے پھر آ کر ان کی نفی کی ہے۔ اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ سورۃ الانعام میں آئے گی۔ یہاں پہ ایسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو مشرکانہ تہمات کی بنیاد پر تمہارے مشرک باپ دادا نے اگر کچھ چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا تھا اور کچھ کو حلال قرار دے دیا تھا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم شیطان کی پیروی میں مشرکانہ تہمات کے تحت اللہ تعالیٰ کی حلال ٹھہرائی ہوئی چیزوں کو حرام مت ٹھہراؤ۔ جو بھی چیز اصلاً حلال، پاکیزہ اور طیب ہے اسے کھاؤ۔ یہ شیطان کی پیروی جو ہے یہ دو طرح کی ہے۔ ایک تو یہ کہ شیطان نے یہ پٹی پڑھائی ہے انسان کو کہ روحانیت، تقویٰ اور اللہ کا قرب جو ہے وہ اس میں ہے کہ دنیا کی ان چیزوں سے تعلق منقطع کر دو، یعنی کھانے پینے کی جو لذیذ چیزیں ہیں ان سے فائدہ نہ اٹھاؤ، یعنی درویشی کے نام پر اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر خواہ مخواہ حرام کر لینا۔ مطلب یہ کہ اچھی چیزیں کھانا، اچھی چیزیں پہننا اپنے اوپر حرام کرنا، یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ہی پیدا کی ہیں، اور آخرت میں تو یہ صرف اہل ایمان کو ہی ملیں گی۔ دنیا میں یہ سب کچھ کفار کو بھی مل رہا ہے، البتہ آخرت میں خالصتاً اہل ایمان کے لیے ہوں گی اور کفار کے لیے ان میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری پٹی یہ کہ من گھڑت قواعد بنانا، جس کو چاہے حلال قرار دینا، جس کو چاہے حرام قرار دینا۔ آیت نمبر 169، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ یعنی شیطان تو بس تمہیں بدی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اس کا کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے، یعنی اپنے پاس سے کہنا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یعنی جو میں نے ابھی آپ کو پہلی آیت میں بتایا نا کہ اپنے پاس سے چیزیں حلال حرام کر لینا اپنے مشرکانہ تہمات کی بنیاد پہ۔ آیت نمبر 170، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو پیروی کریں گے اس طریقے کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ ظاہر سی بات ہے یہ کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا، یہ بات، یہ کسی مسلمان کا قول نہیں ہو سکتا۔ یہ کفار اور مشرکین مکہ کا تذکرہ ہے۔ یہ تیسرے رکوع میں جو دوسرے حصے میں جو تیسرا رکوع ہے، یہاں پر کفار اور مشرکین مکہ سے بات ہو رہی ہے، اور یہ بہت ہی ایکسیپشنل مقامات ہیں سورۃ بقرہ میں کہ جن میں خطاب یا روح سخن جو ہے وہ مشرکین مکہ کی طرف ہے۔
ورنہ اس میں خطاب بنی اسرائیل یعنی سابقہ امت مسلمہ سے ہے یا پھر موجودہ امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو آیت میں آ رہا ہے کہ اگرچہ ان کے آبا و اجداد نہ کسی بات کو سمجھ پائے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوئے ہوں، یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی کے آبا و اجداد ہدایت یافتہ ہوں تو ان کی پیروی کرنا تو کیا کہنے ہیں، جیسے شاہ ولی اللہ تھے، ان کے 4 بیٹے تھے، انہوں نے ان کی پیروی کی۔ لیکن اگر والدین اور آبا و اجداد ہدایت پر نہیں تھے، انہوں نے اگر عقل سے کام نہیں لیا تو پھر ان کی پیروی کرنا کس دلیل کی بنیاد پر ہوگا؟ آیت نمبر 171 وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسی چیز کو پکارے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ بھی نہ سمجھتی ہو۔ وہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں، پس وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ مدنی دور ہے۔ اس دور کے شروع میں یعنی سورہ بقرہ میں ہی کہہ دیا گیا تھا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ شروع میں ہی کہہ دیا گیا ہے سورہ بقرہ کے۔ اب ان کے اوپر تو اتمام حجت ہو چکا ہے اور اہل مکہ پر اتمام حجت آخری درجے میں ہو چکا ہے۔ اب جو لوگ اڑے رہ گئے کفر میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہے کتنی بھی انہیں دعوت دیں اور کتنا بھی انذار فرمائیں، اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہریں لگ چکی ہیں اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں۔ یہاں تک یہ سارا ذکر روح سخن تھا مشرکین عرب تک، لیکن آگے خطاب ہو رہا ہے مسلمانوں سے۔ مسلمانوں میں بھی جو اپنے آبا و اجداد کے عقائد تھے وہ ان کے نفسیات میں کچھ تھوڑا تھوڑا اثر ان میں بیٹھا ہوا تھا۔ فرض کریں جیسے کوئی شخص اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کر لیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو روک دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہ کریں ہرگز، اس لیے کہ ایسا معاملہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا۔ انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا، ان کو پسند نہیں تھا، تو ان کے جو پیروکار تھے انہوں نے سمجھا کہ یہ ہے ہی حرام اور اعتراض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ کہ اونٹ کا گوشت تو ہمیشہ سے حرام چلا آ رہا ہے ہماری شریعت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حلال کر دیا؟ تو فرمایا اصل میں تو ریت کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی اپنی بیویوں کی رضا جوئی دل جوئی کے لیے۔ لیکن اگر عام آدمی کوئی چیز نہ کھائے تو یہ عوام کے لیے، عام انسان کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ جو مسئلہ تھا یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ جو آبا و اجداد سے مشرکانہ شریعت چلی آ رہی تھی یہ اس کے ریزیڈیول ایفیکٹس ہیں ابھی تک جو تمہارے اندر باقی ہیں۔ آیت نمبر 172 یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے اہل ایمان کھاؤ ان تمام پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعتاً اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ آیت نمبر 173 انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ نے تو تم پر یہی حرام کیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا ہو، پھر جو کوئی مجبور ہو جائے اور وہ خواہش مند اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔
یعنی اس آیت میں یہ 4 حرام چیز کے استعمال کرنے کی اجازت 3 شرطوں کے ساتھ دی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ واقعتاً جان کے جانے کا اندیشہ ہو گیا ہو، دوسرا اس حرام چیز کی طرف کوئی رغبت نہ ہو، کوئی رجحان نہ ہو، تیسرا کم سے کم منیمم مقدار جو ہے اس سے تجاوز نہ کیا جائے، تو اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 174، ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے، ان کے پاس تو ریت تھی، یہ جانتے تھے کہ اس میں پیشین گوئیاں ہیں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے لیے وہ منتظر تھے، جس کے بنا پر وہ منتظر تھے کہ نبی آخر الزماں کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، جس کے بنا پر وہ راہب جس کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ زیر تربیت تھے، اس نے کہا تھا کہ میرا علم بتا رہا ہے کہ جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، جاؤ، ہو سکتا ہے تمہاری طلب تمہیں ان کے قدموں تک پہنچا دے۔ اسی کی بنا پر یہودی اوس اور خزرج کو دھمکایا کرتے تھے جب یہ شکست کھاتے تھے۔ اوس اور خزرج سے تب کہتے تھے کہ دیکھو ابھی تو تم ہمیں مار لیتے ہو، لیکن اب نبی آخر الزماں کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، جب اس کے ساتھ ہو کر ہم تم سے جنگ کریں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکتے۔ یہ تھی وہ خبر جو اوس اور خزرج کے کانوں میں پڑی ہوئی تھی یہودیوں کی وجہ سے۔ ان کی بدبختی دیکھیں یہودیوں کی کہ انتظار میں ہونے کے باوجود ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، لیکن اسی کی وجہ سے خزرج کے 6 افراد جو تھے وہ ایمان لائے ہیں۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے اور وہاں سے بظاہر ناکام ہو کر لوٹے ہیں، اسی سال حج کے موقع پر عقبہ کی ایک وادی پر 6 آدمی ایمان لائے۔ اس سال کوئی بیعت نہیں ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سوچا کہ معلوم ہوتا ہے یہی ہے وہ جن کا ڈراوا ہمیں یہودی دیتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ ان پر ایمان لے آئیں ہم ان پر ایمان لے آتے ہیں۔ یعنی یہودیوں کا دیا ہوا علم ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اگلے سال پھر طے ہوا کہ اسی جگہ پر ملاقات ہوگی۔ 12 افراد تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی اب اگلے سال، تو ہمیں کوئی اپنے شاگرد دیجیے جو ہمیں قرآن پڑھائے، وہاں پر بھی قرآن مجید کی دعوت ہو۔ پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کی مدد کے لیے ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مختوم کو بھیج دیا۔ ان دونوں کی دعوت و تبلیغ اور تعلیم قرآنی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے سال 72 مرد اور 3 عورتیں قافلہ بن کر آ گئے۔ اسی مقام پر پھر بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی اور پھر وہی مدینہ ہجرت کی تمہید بن گئی۔ مدینے کی طرف کھڑکی کھل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وہاں انتظار ہو رہا تھا۔ دیکھیں آیت میں کیا ہے، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے اور فروخت کرتے ہیں اسے بہت حقیر سی قیمت پر، یعنی اللہ کی ان آیات کو چھپا کر انہوں نے جو چیز حاصل کی ہے وہ کیا ہے، وہ دنیا میں ان کی چودراہٹ ہے بس۔ جیسے کہ اسی سورہ مبارکہ میں جب پہلا پارہ ختم ہوتا ہے وہاں ہے اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپا لے۔ تو ان بدبختوں نے وہ گواہی چھپائی اور انکار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آگے آیت میں آ رہا ہے یہ لوگ نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، انگارے کھا رہے ہیں۔ یہ انگارہ اس وقت ظاہر نہیں ہو رہا، یہ انسولیٹڈ ہے، یعنی اس کے اوپر انسولیشن آئی ہوئی ہے، جیسے کڑوی گولی کے اوپر شوگر کوٹنگ ہوتی ہے، کھاتے ہوئے پتہ نہیں لگتا ہے کہ کڑوی ہے، معدے میں جا کے پتہ لگتا ہے۔ اسی طرح انسولیٹڈ انگارے یہ لوگ کھا رہے ہیں، دین فروشی کر رہے ہیں۔
آگے آیت میں آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام تو فرمائے گا، یعنی ایک کلام ہوتا ہے ڈانٹ اور ملامت کے لیے، ایک کلام ہے کسی شفقت محبت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کسی محبت اور شفقت سے ان سے گفتگو نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، مطلب تزکیہ، یعنی جو ہمارے دامن کردار پر داغ ہیں اس دنیا میں ہم دھو لیں تو ہم اسے تزکیہ نفس کہیں گے، اور اگر نامہ اعمال میں جو دھبے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دھو دے قیامت میں تو گویا یہ وہاں کا تزکیہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کرے گا، یہ جو بھی نامہ اعمال اپنا لائیں گے اللہ اس کو پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے ہوگا دردناک عذاب۔ آیت نمبر 175 اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی ہے اور اللہ کی مغفرت ہاتھ سے دے کر عذاب خرید لیا ہے۔ یہ آگے حسرت آمیز کلمہ ہے، تو کتنا ان میں صبر ہے اس آگ کے بارے میں، یعنی یہ کتنے صابر ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو اس آگ میں ڈال رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ ناواقف تو نہیں تھے، یہ عالم تھے اور دوسروں کو ہدایت دیا کرتے تھے، علماء تھے، انہوں نے جب یہ روش اختیار کی تو واقعتاً کتنے صبر کرنے والے ہیں یہ دوزخ پر۔ آیت نمبر 176 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی حق کے ساتھ، یعنی قرآن مجید، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ ضد اور مخالفت میں بہت دور نکل گئے۔ آیت نمبر 177 لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ کل نیکی یہی نہیں ہے کہ تم پھیر دو اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی جانب، بلکہ نیکی اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر، اور اس نے دیا مال اس مال کے محبوب ہونے کے باوجود۔ اب مال کس کو دیا؟ آگے ترتیب آ رہی ہے، قرابت داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، مسافر کو اور مانگنے والوں کو، اور گردنوں کو آزاد کرانے میں، اور قائم کی اس نے نماز، ادا کی زکوٰۃ، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب کوئی عہد کر لیں، اور خاص طور پر صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، تکالیف میں اور جنگ کی حالت میں۔ یہی ہیں وہ لوگ جو کہ سچے ہیں، اور یہی ہیں وہ لوگ جو متقی ہیں۔ اس آیت میں دو تمہیدی باتیں سمجھ لیں، ایک کہ اس میں سب سے پہلے نیکی کے ایک خاص تصور کی نفی سے بات شروع کی گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ پھر نیکی کا ایک جامع تصور پیش کیا گیا ہے، یعنی یہ نیکی یہ نہیں بلکہ یہ ہے۔ مطلب جیسے قرآن کا جو عام اسلوب ہے وہ بھی یہی ہے، نفی اس بات، پہلے نفی پھر اس بات، جیسے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے، اور جیسے کہ مختلف جگہوں پر آتا ہے جو کفر کرے طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ پر، یعنی سب سے پہلے کفر ہے طاغوت کا اور پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ اسی طرح یہاں پر آ رہا ہے کہ کل نیکی یہی نہیں ہے بلکہ نیکی یہ ہے۔
یہ آیت نمبر 177 قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے اس موضوع پر کہ نیکی کیا ہے. سب سے پہلے اہم ترین چیز کیا ہے، پھر دوسرے نمبر پہ کیا چیز ہے. قرآن کا فلسفہ آیت یعنی قرآنک ایتھکس پر ہے یہ آیت نمبر 177. اب اس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ نیکی کیا ہے. نیکی وہی نیکی ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے اور اخروی جزا کے لیے کی جائے، ورنہ پھر دھندا ہے، کاروبار ہے. آپ نے اوپر مذہبی لبادہ اوڑھا ہوا ہے، آپ دین فروشی کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ سمجھ لیں اگر آپ کاروبار دنیا کر رہے ہیں اور اس میں مقصد ہے نفع ہونا بال بچوں کے لیے تو یہ حرام نہیں ہے، لیکن اس کو نیکی کا لبادہ اڑھا دینا جبکہ آپ کو اس کے اندر دنیا کی کوئی شے مطلوب اور مقصود ہے تو یہ اس کو نلیفائی کر دے گی. ایک حدیث کا مفہوم ہے جس نے محبت کی تو صرف اللہ کے لیے کی، کسی سے نفرت رکھی تو صرف اللہ کے لیے رکھی، کوئی ذاتی انتقام میں نہیں رکھی، کسی کو کچھ دیا تو صرف اللہ کے لیے دیا، کسی سے کچھ روکا تو صرف اللہ کے لیے روکا، اس شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے اور اخروی فلاح یعنی آخرت کی نجات، یہ دونوں چیزیں بس نیکی ہیں، یہ دو موٹیوز نیکی کے ہیں. اس میں دنیا کی کوئی چیز مقصود نہ ہو، اس لیے نیکی میں شرط لازم ایمان ہے، یعنی سب کچھ اللہ کے لیے کرنا اور آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا. نیکی جذبہ ہے اور جذبہ جو ہے وہ متوازن ہونا چاہیے، یعنی جذبات میں یہ چیز جو ہے وہ انہیرنٹ ہوتی ہے کہ وہ حد اعتدال سے تجاوز کرتی ہے. محبت ہے تو اتنی بڑھتی چلی جائے گی کہ آپ کو جو ہے وہ کسی کا کوئی عیب نظر ہی نہیں آئے گا، اور نفرت ہے تو وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ کو کسی کی خوبی نہیں نظر آئے گی. تو عدل پہ رہنا بہت مشکل ہے، مطلب کسی سے راضی ہو یا ناراض ہو بات ہمیشہ عدل کی کرنی چاہیے. تو یہ مشکل بات ہے، آسان بات نہیں ہے. تو عدل کی بات کہو، چاہے تمہارے اپنے خلاف جائے، والدین کے خلاف جائے، رشتہ داروں کے خلاف جائے. تو نیکی جذبہ ہے اور نیکی کا جذبہ جو ہے وہ متوازن ہونا چاہیے، اور سب نبی اور رسولوں نے یہ متوازن رکھا، یعنی نیکی بھی ہو اور اس میں توازن بھی ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اذان ہوتی تو ایسے اٹھتے نماز کے لیے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، مطلب کہ انہوں نے بھی توازن رکھا تھا، یعنی وہ اپنی بیویوں سے محبت بھی کرتے تھے، اور فرمایا کہ دنیا میں مجھے جو چیزیں پسند ہیں ان میں عورت بھی ہے، خوشبو بھی ہے، یہ سب حقائق ہیں. لیکن دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ ایسے اٹھتے تھے نماز کے لیے اذان سنتے ہی کہ جیسے ہم سے واقف ہی نہیں ہیں. تو یہ توازن ہے ان کی زندگی میں. پھر ایک اور واقعہ ہے کہ 3 افراد تھے، ان کے اندر بہت زیادہ نیکی کا جذبہ بہت زیادہ مشتعل ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ازواج مطہرات سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کتنی دیر جاگتے ہیں، قیام اللیل کتنا کرتے ہیں، کتنے نفلی روزے رکھتے ہیں. تو ازواج مطہرات نے جو کچھ تھا بیان کیا. انہیں لگا کہ یہ تو کم ہے، یعنی ان کی توقع میں ان کی توقع کافی زیادہ تھی، لیکن جب انہوں نے سنا تو ان کو لگا یہ تو کم ہے. لیکن وہ اپنے آپ میں کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو اور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ان کے لیے تو اتنا کافی ہے، ہمارے لیے اتنا کافی نہیں ہے. ایک نے کہا میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں ساری رات کھڑا رہوں گا، اپنی کمر بستر سے نہیں لگاؤں گا، تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی اور سب سے بڑھ کر اطاعت گزار ہوں اللہ کا، لیکن میں تو رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز پڑھتا بھی ہوں، اور میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور ناغے بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں کی ہیں، میری بیویاں بھی ہیں. کان کھول کر سن لو، جسے میری سنت پسند نہیں ہوگی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیں اس میں بھی توازن کی بات ہو رہی ہے کہ ہر چیز میں توازن ہے. نیکی اگر حقیقتاً نیکی ہے تو انسانی ہمدردی اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ورنہ پھر فراڈ ہے، دھوکہ ہے. ایک اور حدیث ہے، مفہوم ہے
جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا، کسی کو تکلیف میں دیکھے اور اس کے درد کو اپنے دل میں محسوس نہ کرے، اگر یہ نہیں ہے تو نیکی نہیں ہے۔ کوئی شخص متقی ہو سکتا ہے، عابد ہو سکتا ہے، زاہد ہو سکتا ہے، عالم محدث ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہو سکتا اگر یہ وصف نہیں ہے اس میں۔ وہ جیسے ایک شعر ہے، خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، اگر یہ ہے تو نیکی ہے۔ احادیث بھری پڑی ہیں، ایک جگہ پہ ہے، اے بندے میں نے تجھ سے کھانے کو مانگا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانے کو نہیں دیا۔ تو بندہ کہے گا اے اللہ تو غنی ہے، پاک ہے اس سے کہ تجھے بھوک لگے۔ تو پھر اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس نے تجھ سے کھانے کو مانگا تو وہ میں ہی تو تھا، پھر میں نے چاہا کہ تو میرا تن ڈھانپے، تو نے میرا تن نہ ڈھانپا۔ بندہ کہے گا اے اللہ تو پاک ہے اس سے کہ مطلب تیرا تن ڈھانپا جائے، تو پاک ہے اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا وہ بندہ جس کو لباس کی ضرورت تھی وہ میں ہی تو تھا، سائل کے پردے میں میرا ہاتھ ہی تو تھا۔ تو انسان کل کا کل خیر سے محروم ہو جاتا ہے اگر نیکی کا جذبہ اس کے اندر ہمدردی کی شکل میں نہیں ہے تو۔ سورہ آل عمران میں ہے، تم نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے۔ اب خرچ کرنے پہ آ رہا ہے۔ اب نوٹ کریں کہ آیت میں ترتیب بتا دی گئی ہے کہ کس طرح سے ہے۔ اپنا محبوب مال خرچ کرنا، سب سے پہلے رشتہ دار، پھر یتیم، محتاج، مسافر، اور پھر ہے سائل۔ سائل یعنی سوال کرنے والا، سائلین یعنی بیگری۔ اب اس کے بارے میں جو متوازن تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ایک طرف تو سوال کی انتہائی مذمت کی گئی ہے، انتہائی مذمت۔ سوال کرو صرف اللہ سے، کبھی کسی انسان کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارا اتنا بلند مقام رکھا ہے تو تم کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے؟ روکھی کھاؤ، سوکھی کھاؤ، مزدوری کرو، لیکن کسی انسان کے آگے سوال نہیں کرو سوائے اللہ کی ذات کے، صرف اللہ سے مانگو۔ وہ جو ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ صدقات میں سے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ تو ہوگا۔ کہنے لگے ایک کمبل ہے، آدھا میں اور میرے بچے بچھا کر آدھا اوپر کر لیتے ہیں رات کو، اور ایک کٹورا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ۔ اس کو بیچا، نیلامی کرائی، کچھ پیسے دے دیے کہ جاؤ آج کا اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو راشن دے آؤ۔ اور بازار سے کلہاڑی کا پھل منگوایا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک میں دستہ ڈالا اور فرمایا جاؤ پہاڑوں کے اوپر جا کر لکڑیاں کاٹو، وہ بیچو، اور پھر اس طریقے سے اپنی معاش پوری کرو۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ آیا تو وہ اچھا بھلا آسودہ تھا، مطلب خوشحال تھا۔ تو سوال کرنے کی، مانگنے کی انتہائی مذمت ہے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن آئیں گے، ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اب آپ امیجن کریں کہ جو ہڈی ہوتی ہے، جو اسکل ہوتا ہے، وہ آپ کو نظر آئے تو وہ کیا نظر آئے گا؟ تو گوشت سے محروم چہرہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو خیرات مانگا کرتے تھے بغیر کسی مجبوری کے۔ تو اس حوالے سے ایک طرف، لیکن دوسری طرف یہ فرمایا کہ تمہاری شرافت اور غیرت سے یہ بعید ہے کہ کوئی ہاتھ پھیلا ہی دے تو تم ٹھکرا دو۔ یعنی اس نے اپنی عزت نفس تمہارے سامنے پیش کر دی ہے، اب تم ٹھوکر مت مارو۔ دے سکتے ہو تو دو، نہیں دے سکتے تو طریقے سے کہو، جھڑکو نہیں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سائل اگر تمہارے در پر گھوڑے پر سوار ہو کر بھی آئے تو کچھ نہ کچھ دو، اگر اس کو دے سکتے ہو تو، ورنہ پھر خوش اسلوبی سے معذرت کرو۔ اس آیت کے اندر ترتیب دیکھیں، ابھی نیکی میں جو چیزیں آئی ہیں، دو چیزیں ہیں، ایک ایمان، یہ نیکی کی روح ہے ایمان، اور دوسرا یہ کہ اس کا مظہر جو ہے وہ ہے انسانی ہمدردی کا جذبہ، یعنی اپنا مال جو محبوب ہے خرچ کرنا محتاجوں پر، غریبوں پر، مساکین پر۔ پھر آگے کیا آ رہا ہے آیت میں؟ نماز قائم کرو۔
یہ نماز ہے جو اس ایمان کی آبیاری کرتی ہے، دن میں 5 مرتبہ آپ کو یاد دلاتی ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ یہ ستون ہے ایمان کو تر و تازہ کرنے کے لیے۔ پھر آگے ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ یہ ستون ہے مال کی محبت کو دل سے کم کرنے کے لیے۔ ایک نقطہ بہت اہم ہے یہاں پہ، زکوٰۃ جو ہے وہ علیحدہ ہے، یعنی جو پہلے آیا نا کہ آپ نے مال کی جو ڈسٹریبیوشن ہے کہ جو آپ نے قرابت داروں کو دینی ہے، مسکینوں کو دینی ہے، مسافروں کو اور سائل کرنے والوں کو دینی ہے، وہ علیحدہ ہے، اور جو زکوٰۃ ہے وہ علیحدہ ہے، یہ مختلف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ زکوٰۃ دے دی تو جو تمہارے مال میں اللہ کا حق تھا وہ ادا ہو گیا، یہ تو فرض ہے، یعنی منیمم ہے۔ آگے آیت میں آ رہے ہیں معاملات۔ تمام معاملات انسانی کو درست کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایفائے عہد لوگوں میں پیدا ہو جائے، یعنی اگر ایک شخص کو آپ نے مزدور رکھا ہے اور آپ 100 روپے کی بات ہوئی ہے کہ یہ کام مکمل کرے گا تو ملے گا، اب اس مزدور میں یہ عہد ہے کہ میرے 100 روپے حلال نہیں ہوں گے اگر میں نے یہ کام نہ کیا، اگر میں اس کام میں اپنا پسینہ نہیں نکالتا۔ اگر کوئی امپلائی ہے تو اگر وہ پوری محنت نہیں کر رہا تو وہ حرام ہے، وہ جو پیسے لے رہا ہے۔ ایک واقعہ ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تجارت کرتے تھے، یعنی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے۔ تو ایک شخص سے گفتگو ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سودے سے ریلیٹڈ، تو اچانک اس آدمی کو کوئی کام یاد آیا، تو اس نے کہا کہ حضور آپ ذرا یہاں کھڑے رہیے، یہاں ٹھہریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہارا یہیں انتظار کروں گا۔ اب وہ شخص جا کر بھول گیا، 3 دن گزر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نہیں ہلے۔ اس شخص کو 3 دن بعد یاد آیا، وہ گھبرایا ہوا آیا، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ بیٹھے تھے۔ جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اپنے عہد کی وجہ سے بندھا ہوا تھا، میں نے تو تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہیں بیٹھوں گا، دیکھو میں بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا وعدہ کر لینا ایسا ہے جیسے آپ نے کسی کا ہاتھ پکڑ لیا کہ اس نے وعدہ کیا ہے، اب یہ کہاں جائے گا۔ آگے آیت میں آ رہا ہے، آخری بات جو آ رہی ہے وہ ہے صبر کرنے والے، مطلب یہ کلائمیکس ہے، پوری آیت کا کلائمیکس ہے یہ صبر، جھیل جانے والے، برداشت کرنے والے، فقر و فاقہ میں بھی، تکالیف میں بھی اور جنگ کے وقت بھی۔ اب اس آیت میں جن کا کردار بیان ہو رہا ہے، یعنی یہ جو ہم نے سارے اوصاف پڑھے ہیں، اب ان کی جنگ کس لیے ہوگی، یہ جس کا پورا نقشہ آیا ہے آپ کے سامنے، یہ پورا کیریکٹر آیا ہے آپ کے سامنے انسانی شخصیت کا اس آیت میں، جو یہ 15 اوصاف ہیں، یعنی جو ہم نے پڑھے ہیں، یہ 15 ہیں ٹوٹل اوصاف، یہ خوبیاں، تو ان کی جنگ کس لیے ہوگی؟ ان کی جنگ ہوگی حق کے لیے، حق کا بول بالا کرنے کے لیے، یعنی اسلام جو نیکی آپ کو سکھانا چاہتا ہے، جو بدی کا مقابلہ کرے، بدی کو چیلنج کرے، آپ حق بات کہیں گے تو وہ کڑوی ہی لگے گی، اس میں مصیبتیں بھی آئیں گی، تکالیف آئیں گی، جیسے حضرت لقمان نے اس کے لیے جو نصیحت کی تھی، اے میرے بچے نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے روک، اور پھر جو آئے جو بیتے اسے جھیل اور برداشت کر اور صبر کر، یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو یہ ہے نیکی کا نقطۂ عروج۔ نیکی جب روح میں سرایت کر لے، وجود میں سرایت کرے، وہ ہے ایمان، تقوی، راست بازی۔ وہ نیکی جب وجود میں سرایت کرے گی تو پوری زندگی میں ظاہر ہوگی، پورا کردار ہوگا، مطلب کہ پوری انسانی کردار کی نقشہ کشی کر دی گئی ہے۔ پھر آگے آیت میں آتا ہے، یہی ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں، یعنی نبوت کے بعد دوسرا عظیم ترین جو منصب ہے وہ ہے صدیقین۔ سورہ توبہ میں ہے، تلاش کرو ایسے راست بازوں کو اور ان کی صحبت اختیار کرو، ان کا قرب اختیار کرو تاکہ تمہیں بھی ان کی راست بازی میں سے حصہ ملے۔ آگے آیت میں ہے، یہی ہیں متقی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے دست مبارک سے اپنے قلب کی طرف اشارہ کیا کہ تقوی دل میں ہے۔
وہ تقوی کب آئے گا؟ جب ایمان حقیقی پیدا ہوگا تب روح تقوی پیدا ہوگا، اور پھر یہ روح تقوی جو ہے وہ پھر زندگی کے تمام گوشے کردار کے جتنے بھی دائرے ہیں ان سب کے اندر ان کا ظہور ہوگا۔ تو یہ بہت ایک عظیم آیت ہے اس سورہ مبارکہ کی، اس کو یاد کر لیں۔ اس میں یہ بھی یاد کریں کہ نیکی اور تقوی کے اصل معنی کیا ہیں۔ اس آیت میں ٹوٹل 15 اوصاف ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، یعنی ایک انسانی کردار کی نقشہ کشی کی گئی ہے کہ کس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔